بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اس احساس ٹیلی تھون کے حوالے سے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کی تھی، اور اس میں میڈیا کے لوگ تھے اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اس میں دعا فرمائی تھی، اور پھر بعد میں اس دعا کے حوالے سے اور مولانا صاحب کی تقریر کے حوالے سے میڈیا کے لوگوں نے جو منفی انداز اپنایا، میں نے چونکہ ٹیلی تھون کو بہت مائنیوٹلی اور بڑا ہی کریٹیکلی آبزرو کیا، اور اس کے بعد جو ان کے فالو اپ پروگرامز کو بھی میں نے دیکھا، میں نام مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ کامران شاہد صاحب نے جو پروگرام کیا، ٹھیک ہے، حامد میر نے جو بات کی، ایک پروگرام مالک صاحب نے جو پروگرام کنڈکٹ کیا جس میں حامد میر گیسٹ تھے۔ آپ کو میں لفظوں کو چاہتا ہوں کہ شائستہ اس میں رکھوں، لیکن انتہائی افسوسناک طریقے سے میڈیا نے اس تمام چیز کو مینیپولیٹ کیا اور اس کا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، اور مولانا صاحب جیسی شخصیت کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے پروگرامز میں انٹرو دیے اور بات چیت کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ناشائستہ اور ناجائز چیز ہے۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کی اور امت مسلمہ کی ایک انتہائی جیت اور عظیم الشان شخصیت ہیں، اور پوری مسلم امہ میں اور پاکستانیوں میں ان کی انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں ان کے جو میڈیا والے جو پوائنٹ رکھ رہے ہیں اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک الزام ان پہ عائد کیا، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ وہ کامران شاہد صاحب نے خاص طور سے، کہ وہ پوری پاکستانی قوم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہا، مولانا صاحب نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ انہوں نے دوسرا پوائنٹ ریز کیا کہ اسپیشلی ایک خواتین کا پروگرام بھی میں نے دیکھا جس میں خاتون اینکر تھیں، مجھے چینل کا نام یاد نہیں، انہوں نے 2 سماجی کارکنان بلائیں، پھر ایک خاتون کو بلایا، اور انہوں نے پوائنٹ اٹھایا، نیگیٹو پوائنٹ، کہ خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے خواتین کے حوالے سے ایسی بات کی کہ ان کی انسلٹ کی اور اسٹیک پہ لے آئے خواتین کی سیکیورٹی کو۔ ایبسلیوٹلی نان سینس، ایسا کچھ نہیں۔ مولانا صاحب نے جو بات کی انتہائی مدلل بات کی، اور اگر کسی کی جسے کہتے ہیں اس بات سے فیلنگ آئی ہے تو وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے وہ کیوں اس بات کو اپنے اوپر لے رہا ہے۔ ایسا اگر کوئی بھی شخص کسی کو چور کہتا ہے، اور اگر وہ چور نہیں ہے اور وہ ایک جنرلی ایک بات کر رہا ہے اور اس لیول کا آدمی، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور الزام ان پہ لگایا، حامد میر نے لگایا کہ جی یہ نواز شریف صاحب کے پروگراموں میں بھی جاتے اور ان کی اسمبلی میں بھی جاتے، ان کے یہاں بھی دعا فرمائے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، کیسے آپ کو کلیئر کروں، تاکہ ایک کمرشل پائلٹ ایک جہاز چلاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی ایئر کرافٹ چلاتا ہے، پائلٹ ہے، اس میں کوئی بھی پیسنجر بیٹھے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جو دعا وہاں پہ وہ ایروسٹیس کرے گی، وہ سب کی امان کی دعا کرے گی، وہ سب کی عافیت کی دعا کرے گی، وہ کسی ایک آدمی کا نام نہیں لے گی، وہ من حیث الپیسنجرز جو اس میں موجود ہیں سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ مولانا صاحب نے اگر نواز شریف صاحب کے لیے کبھی دعا فرمائی ہے تو انہوں نے ان کو بلایا گیا، انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ آج مولانا صاحب نے کل اگر عمران صاحب کے لیے دعا کی ہے یا ان کی تعریف کی ہے تو یقیناً یہ بالکل وہی معاملہ ہے۔ آپ اس کو اس طرح لیں، اسمبلی کے اجلاس میں ایک طرف حزب اختلاف بیٹھی ہے، دوسری طرف حزب اقتدار بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مولانا قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس کے ترجمے میں وہ حکومت کو اچھی کوئی بات کرنے کی ترجمہ ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو فرض کریں 2 سال بعد وہ ادھر بیٹھے ہوں اور وہ ادھر بیٹھے ہوں، وائس ورسا ہوں، تو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا۔ یہ بات میٹر نہیں کرتی۔ اصل میں المیہ یہ ہوا، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کال مل جاتی اس وقت، مگر وہ لائیو کال ملی نہیں۔ المیہ یہ ہوا کہ آپ نے 6 یا 7 ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جن کے دماغ آپس میں نہیں ملتے، جو ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، بالکل ایسی جیسے 6 بہو جو آپس میں دن بھر لڑتی ہوں، آپ نے ان کو ساتھ بٹھا دیا اور ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم پہ خان صاحب نے لا کے ان کو، خان صاحب کا قصور نہیں اس میں، جس پروڈیوسر نے جس ڈائریکٹر نے پلان کیا،
میں نے فیس بک پہ اپنے کسی دوست کو سنا، اس نے بڑی اچھی بات کی، میں ریپیٹ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. آپ اس میں کسی ڈاکٹر خدیر خان کو بٹھاتے، کسی عالم کو بٹھاتے، ادیب کو بٹھاتے، 6 ایسے لوگوں کو جو ان بائزڈ ہیں، جو آپ کی بات کو ان بائزڈ ہو کے دیکھتے ہیں. تو میں بات کو مختصر کروں گا. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ان دوستوں سے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیے آپ ایک پروگرام میں 3 جماعت کے لوگوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ آپ ایک کراس ٹاک کرتے ہیں اور ان کی عزت کی اور ان کی پرسنالٹی کی اور ان کے پیکج کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، وہ کبھی جواب دیتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن آپ جس آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آدمی تو کہے گا جواب جاہلاں باشد خاموشی، وہ معافی مانگے گا، کہے گا بھائی مجھے معاف کر دو. اور مولانا صاحب نے بہت صحیح کیا، انہوں نے کہا بھائی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی اور آپ مجھے اس میں معاف کریں. شریف آدمی اس طرح راستہ بدل لے گا. لیکن خدا را سمجھیے، خدا را پہچانیے، خدا را اس مملکت پاکستان کے اندر ایسا ماحول نہ پیدا کریں کہ لوگ دست و گریباں ہوں. انہوں نے آپ سے معافی مانگی. میں سمجھتا ہوں اگر آپ میں کیریکٹر ہے، آپ کا قد بڑا ہے، آپ کی شخصیت بڑی ہے، تو آپ لوگ ان سے معافی مانگیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.